لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد. مرحومہ مشتری بانو بنت سید ابو الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیہ کریمہ وہ کم ہی رکھو، گھوں گھوں نہ کرے نا، جو کم رکھو میری آواز پہنچے گی لوگ، شور زیادہ ڈسٹرب کرے گا. ہم کم رکھو. اصغر بھائی نے صحیح کہا تھا. ہاں سلو رکھو. صلوات بر محمد. ارشاد حضرت صلوات پر محمد. اچھا وہ ہے نا کہ جتنے طے کر کے بیٹھو کہ سیدھے سیدھے مجلس پڑھنا ہے، ادھر ادھر کوئی بات نہیں کرنا ہے، وہ ادبدائے کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ہاں پورا طے کر کے بیٹھے تھے کہ ایک کو آدمی سے نہیں کہیں گے کہ سامنے آئیے، نہ لڑکوں سے کہیں گے کہ پیچھے چلے جاؤ، یہ جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے. تو یہ طے کر کے بیٹھے تھے کچھ نہیں بولیں گے. آج پتہ نہیں کب کس کو کیا خراب لگ جائے. بھیا آج کل کے زمانے میں چپے رہنا ٹھیک ہے. صلوات پر محمد. تو یہ طے کر کے بیٹھے تھے، مگر یہ مائک نے مجبور کر دیا. پھر تو ایک لوگ ارے سر آپ تشریف رکھیے جاؤ. سمجھ گئے. تو یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مہینے میں نہیں ٹھیک ہے یار، تو کم ایکو بند کر دو. ایکو لگائے ہو، ایکو بند کر دو، وسیع کم کر دو. اور میری آواز ٹناٹن ہے، ابھی سن لیں گے سب لوگ. سمجھے؟ جو وہاں گھر والا مائک ہے اس کو اپنا جوڑے رکھو، یہاں سنیں گے ہم. صلوات پر محمد. تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ کی شادی کا مہینہ ہے نا. 2 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، یہ اتنی تاریخ ولادت کتابوں میں آپ کے یہاں ملتی ہے.
مطلب آپ سے مراد مسلمانوں میں، مسلمان جس میں 12 اور 7 شیعوں نے بھی جو ہے اس کو مانا ہے 9 ربیع الاول کو، سمجھ گئے آپ؟ تو لیکن مشہور وہی ہے کہ اہل سنت کے یہاں 12 ربیع الاول اور آپ کے یہاں 17 ربیع الاول، اور 17 ربیع الاول میں جو ہے وہ دوہری خوشی ہے، خود بھی آئے ہیں اور چھٹا جانشین بھی ہے نا۔ ایک تاریخ اس میں اور ہے 10 ربیع الاول۔ 10 ربیع الاول معلوم ہے کیا ہے؟ ہاں رسول اللہ کی تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کئی جو ہے وہ شادیاں ہیں، لیکن پہلی اور مین سمجھ گئے آپ، وہ جناب خدیجہ سے ہے، جن سے نسل چلی ہے، یا یوں کہیے یہ سید لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ کے جس کا بھی نام لے لیجئے مورث اعلیٰ کے طور کے اوپر، لیکن ایکچول میں مورث اعلیٰ جو ہے رسول اللہ اور خدیجہ ہی ہیں، ہے نا۔ تو اسی مہینے میں 10 ربیع الاول کو رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کی شادی بھی ہوئی ہے، حضرت کی ولادت کی بھی تاریخ ہوئی ہے، اور یہی مہینہ ہے، اور اب مہینہ تقریباً ختم کے ہے، اور اب تک اس بیچ جو آئے بھی 2-1 بار تو وہ ایام ازا تھے۔ ربیع الاول مہینے میں اس پورے علاقے کا پہلا کیس ہے، وہ پتہ نہیں کیسے، ہاں اتفاق سے، اس لیے کہ اب تو اس زمانے میں جو ہے وہ تھوڑا ہاؤ بھاؤ لڑکے چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہم کو وکیل صاحب نے بلا لیا، ہم کو یہی تعجب ہے، صلوات پر محمد ہے نا۔ تو ایک میں آپ کو جو ہے وہ پہلے ایک روایت سناؤں، اس کے بعد آگے آتا ہوں، بہت لمبی مجلس نہیں کہ 2 بجے تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ کل کو جب حساب و کتاب ہوگا موت کے بعد قیامت میں، ہے نا، تو حساب و کتاب میں ہوگا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کا معاملہ کل ٹھیک ٹھاک، نماز روزہ کل صحیح قبول، اس کے باوجود حکم خدا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو جی۔ لہذا ایک جملہ رک کے کہہ دیں، مولوی صاحب کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ مت کرنا، غرور مت کرنا، سمجھ گئے آپ؟ کب کہاں کس کیس میں کون پھنس جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا بھی ہے کہ خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو چاہے جن و انس کے برابر ہی تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو۔ کاہے سے ڈرتے رہو؟ لعذبک، عذاب کر سکتا ہے، ورج اللہ رجاء، اور اللہ سے لو لگائے رہو چاہے جن و انس کے برابر گناہ ہے کیوں نہ ہو، پتہ نہیں خدا کو کیا بات پسند آ جائے اور معاف کر دے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی درمیان میں رہو، نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ صلوات پر محمد، بیچ میں نہ گھمنڈ، اور سب سے زیادہ بربادی کا سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہی ہے گھمنڈ، اس سے زیادہ۔ اچھا یہ بتائیے اس پورے مجمع میں ہم کو سب کو ملا کر کے ایک کو آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے نا۔ بس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ڈھکا ہے، سمجھے آپ؟ وہ وسیع حسن کی طرح آیت اللہ بنے پھر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے بیچارے کے کھل گئی ہے تو بے عزت ہو گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے، سمجھے؟ ورنہ ہم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ گناہگار نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس مجمع میں ایسا ہو جس نے گناہ نہ کیا ہو تو یہ بتائیے ہم لوگوں سے بڑا ہے کہ نہیں ہے وہ؟ بہت بڑا ہے نا۔ لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ گروا بلو ٹھیک ہے تو سے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، روایت سنا رہا ہوں، صلوات بر محمد، گناہ گروا ٹھیک ہے تم سے، سمجھ گئے آپ؟ کہاں؟ اب سنیے آپ، فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبو، پیغمبر کی حدیث کتاب گاڑی میں ہے، لو لم تذنبو، اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو، لخشیت علیکم ما ہوا اکبر من ذالک، مگر میں تمہارے لیے اس سے بڑی چیز کا ڈر لگا ہے۔ گناہ سے بڑا کیا ہے؟
پیغمبر فرماتے ہیں گناہ نہیں بھی کرو گے نا تب بھی مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا گناہ سے بڑی چیز. یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا العجب، اپنی نیکی پر گھمنڈ کرنا. سمجھ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ گناہگار بیچارہ، اس کو تو یہ احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں تو کبھی بھی جو ہے توبہ کر کے اپنے کو بچا سکتا ہے، لیکن جو گھمنڈی ہے وہ تو اسی میں چور ہے کہ ارسامہ بھر میں مجھ سے بڑا کون ہے، اسی میں بیچارہ مر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کتنے بڑے گناہگار تھے. صلوات بر محمد، اسی میں پہنچا. چنانچہ دوسری روایت، مجلس بدل، چنانچہ دوسری روایت کہتی ہے سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے وہ کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے. ہو گئی نا بات؟ تو مین چیز یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اوقات میں رہیں، اپنے قابو میں رہیں، بہت امن گھمنڈ نہ کریں. کس بات پر خدا جو ہے ناراض ہو جائے کچھ بھروسہ نہیں ہے. اب سنیے صاحب، میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں جہاں لایا ہوں تو حساب کتاب ہوگا، کل معاملہ ٹھیک ٹھاک، نماز و قبول، روزہ بھی قبول، سب کچھ قبول. اللہ کہے گا اس کو جہنم میں ڈالو. تو یہ بتائیے سوچنے والی بات ہے، اعتراض کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ میاں یہ بتائیے. اچھا اللہ میاں کی خاص بات بتائیں آپ کو، اللہ میاں بھی ہو کر کے اعتراض کا برا نہیں مانتے. صلوات، یہ بڑی بات ہے بھائی. فرشتوں نے کہا نا ایسے کو بنائیے گا خلیفہ جو زمین پر فساد برپا کرے، خوریزی برپا کرے. اللہ میاں بگڑے تھوڑے فرشتوں پر، خالی اتنا کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، ارے جو میں جانتا ہوں تم لوگ تھوڑے جانتے ہو. صلوات، سمجھدار آدمی یہ. تو اس کے یہاں تو چھوٹ ہے پوری، جو چاہو بولو. تو اب آدمی ہلکا پھلکا تو نہیں ہوگا نفیس بھائی نا کہ سب کچھ قبول ہے اور اس کے بعد آرڈر کیا اس کو جہنم میں ڈالو. تو وہ اعتراض کرے گا. اے بابو گھڑی با موری اکھیاں مت مار، سمجھے؟ اب تو اس کو اعتراض ہوگا کہ پالنے والے جب میرا سب کچھ ٹھیک ہے تب جہنم میں کیوں؟ سنیے آپ، تب جہنم میں کیوں؟ آواز قدرت آئے گی اس لیے کہ نماز روزہ تو کل کیا تم نے، کل ٹھیک بھی ہے، میرے لیے ہے، نہ غرور نہ گھمنڈ، کچھ ایک گڑبڑ تمہارے اندر ہے. کیا کہا؟ اس لیے کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا. بڑھیا ہوا نہیں ہوا؟ وہ ہلکا پھلکا تھوڑا ہوگا. اس نے وہ جواب دے گا پالنے والے کون سی ایسی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ دیا میں نے شکریہ ادا کیا. اور مزے کی بات یہ کہ اللہ میاں اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. بھائی جو بات بد کی ہے اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو وہ جب کہے گا ہم نے تو شکریہ ادا کیا، آواز قدرت آئے گی صدقت عبدی، میرے بندے تے نے ٹھیک کہا، شکریہ بھی تو نے ادا کیا، مگر ایک چیز پھر چوک رہا ہے تو. کیا؟ کہ یہ بتا میں نے جو نعمتیں دی ہیں تجھ کو، کوئی نعمت تجھ کو ڈائریکٹ دی ہے؟ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا نا، کسی نہ کسی کو وسیلہ بنایا نا. تو نے میرا شکریہ تو ادا کیا، جن کو میں نے ذریعہ بنایا تھا ان کا شکریہ کہاں ادا کیا؟ صلوات بر محمد بھیا نہیں ہے. اور حدیث کہتی ہے اسی لیے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اس پورے مجمع سے پوچھئے، سب کا ہم لوگوں کا جواب ایک ہوگا. ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ خالق اور مالک کون ہے ہمارا؟ اللہ. اللہ میاں نے آسمان سے ٹپکایا تھا ہم کو، آپ کو ہے نا. ابا ذریعہ بنے کہ نہیں بنے؟ اماں ذریعہ بنی کہ نہیں بنی؟ اماں ابا ایک آدمی کے وجود کا ذریعہ بن گئے تو قرآن میں پوری آیت آ گئی، انشکر لی ولوالدیک
میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. دو چار آدمی کے وجود کا ذریعہ بن جائے تو اللہ کے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کا شکریہ، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. جب تک اس رسول کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ کوئی عبادت. صلوات در محمد. اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم روح کے درمیان تھے. تو اس حدیث سے کوئی فضیلت سمجھ میں آتی ہے؟ نہ، نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم سے پہلے ایک اور عالم تھا جس کو کہتے ہیں کیا؟ عالم ارواح. عالم ارواح میں ہم سب لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ رسول اللہ بھی تھے. تو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء تھے کہ نہیں تھے؟ سب تھے نا. تو یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ پیدا ہو گئے اور مریم کے ہاتھ میں لگے بولنے، تو اللہ نے کہا یار یہ تو لڑکیاں بہت تگڑا ہے، یہ تو 3 دن کی عمر میں بولنے لگا، ارے اس کو نبی بنا دو. یہ اس وقت طے ہوا یا پہلے سے طے تھا کہ یہ نبی ہو؟ ہے نا. تو سب کے لیے تو طے تھا. تو رسول اللہ کی کون سی خاص بات ہے؟ صلوات پر محمد. میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں اب میں آپ کو 2 قصہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں فیض آباد میں ان کے شاگرد بھی ہیں ہمارے شبی صاحب کے، وہ جج ہو گئے. تو کتنے دن کے بعد جوائننگ ہوئی تھی سر؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ 4-6 مہینہ لگ گیا تھا شاید. تو ان سے جب پوچھیں کیا ہوا جوائننگ، نہیں بس حضور، نہیں بس حضور. تو طے تو ہو گیا سال بھر پہلے کہ یہ جج ہو گئے، مگر جج نہیں ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ جج ہے. واقعی کب ہوں گے؟ جب جوائن کریں گے. ابھی 2018 کا PCS کا رزلٹ نکلا ہے. تو ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا آ گیا الحمدللہ. ہماری زندگی میں تو پہلا کیس تھا کہ برادری کوئی لڑکا PCS ہو گیا. بڑی خوشی، ہنگامہ ہوا صاحب. 14 ربیع الاول کو محفل ہوئی. ہم بھی مارے شوق کے گئے تو لڑکوا ملا. تو ہم نے کہا بابو کہاں پوسٹنگ ہے؟ تو کہنے لگا ابھی تو رزلٹ نکلا ہے، مطلب PCS ہو گئے ہیں، ہوگی جوائننگ. کیا مطلب ہوا؟ کہ ڈیسائیڈ پہلے ہوتا ہے، کاربھار بعد میں گرہن کرایا جاتا ہے. میں آپ کو جہاں لا رہا ہوں صلوات پر محمد، میں دھیرے دھیرے لا رہا ہوں. ڈیسائیڈ پہلے ہو. تو موسیٰ کب ڈیسائیڈ ہوئے کہ نبی ہونا ہے؟ عیسیٰ کب ڈیسائیڈ ہوا کہ نبی ہونا ہے؟ ابراہیم کا سب وہاں. تو پیغمبر کب ڈیسائیڈ ہوئے؟ وہی نا. تو سب کے لیے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. تو کون سی فضیلت کی بات ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ بات یہاں ہے کہ خالی کن تو نبی نہیں ہے، بلکہ اسی میں ایک فقرہ اور بھی ہے. بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، مجھ کو اس وقت نبی مبعوث کر دیا گیا تھا، یعنی پوسٹنگ ہو گئی تھی. صلوات، یہ سنیے آپ، یعنی پوسٹنگ ہو گئی تھی. میں نے کاربھار گرہن کر لیا تھا نبوت کا. کب؟ آدم بین الروح والجسد، جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. ہے نا. اس میں بہت سے لوگ ہوں گے ٹیچر ہوں گے، بلا لڑکا کے کہیں پوسٹنگ ہوگی ٹیچر کی؟ وہ عالم ارواح میں آپ فرما رہے ہیں بعثت نبی، میں نبی مبعوث کر دیا گیا تھا، آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو بغیر امتی کا کہیں نبی ہوتا ہے؟ بغیر جو ہے وہ لڑکوں کے کہیں ٹیچر ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ، وہاں کون سا کام تھا؟ یہی وہ جگہیں ہیں، اہل بیت نہ ہو تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بہار الانوار سنیے آپ، بس ختم کیا میں نے. بہار الانوار کی 15ویں جلد میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا وهو روح، اللہ نے محمد کو نبی بنا کے بھیج دیا، پوسٹنگ ہو گئی. کب؟ وهو روح، جبکہ وہ خود روح تھے. اس دنیا کی بات
کہاں بھیج دیا گیا؟ الل انبیاء، نبیوں کی طرف، وہم ارواح، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے۔ یہ کب ہوا؟ امام فرماتے ہیں قبل خلق الخالق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے۔ وہاں کون سا کام ہے نبی کا؟ امتی بھی بتا دیے گئے کہ 1,23,999 لوگ امتی ہیں اور ان کے اوپر ایک ٹیچر بھیج دیا ہم نے۔ وہاں کون سا کام ہے؟ جواب، کوئی ماسٹر نہیں ہے اس میں۔ صلوات بر محمد ہے کوئی ماسٹر؟ چلیے صاحب ہم خود اپنے کر لیتے ہیں۔ وسیع حسن صاحب کہاں پڑھا آپ نے؟ ہم نے کہا مدرسہ ناظمیہ میں۔ اس کے بعد کا 2-4 سال جا کے قوم بھی رہے، بس ہلکا پھلکا کر کے۔ کہا اب کہاں ہو؟ ہم نے کہا وثیقہ میں۔ کہا یار پڑھا تم نے ایران میں، پڑھا تم نے لکھنؤ میں، کام کر رہے ہو وثیقہ میں، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، پوسٹنگ کہیں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کے؟ ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، بولیے، اور پوسٹنگ کہیں ہوتی ہے۔ یہ 1.25 لاکھ جو نبی ہیں، ان کو سب کو دنیا میں آ کر کے ٹیچنگ کرنا ہے، سب کو سکھانا ہے، سب کو سمجھانا ہے، تو کہیں تو ٹریننگ ہوگی ان کی۔ اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے پیغمبر کو ان کے اوپر بھیج دیا گیا کہ یہاں ٹرین کیجئے تاکہ دنیا میں جا کے یہ کام کرے۔ ہو گئی نا؟ تو اب پیغمبر یعنی نبیوں کے نبی ہے۔ صلوات، میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کیا ہے؟ امام الانبیاء، نبیوں کے نبی ہے۔ اب بتائیے ان سے بڑا کوئی ہے پیغمبر سے؟ ارے اچھا ہاں، ایک بات اور سنیے، کیا سارے نبی برابر ہیں سر؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ نبی چھوٹے بڑے ہیں؟ ہے، سب کو یاد ہے، توجہ کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ جب بچپنے میں قرآن پڑھتے تھے نا، تو پارا جو ہے وہ شروع سے کیا پڑھ رہا؟ الف لام میم، کیا پڑھ رہا کا سیقول، کیا پڑھ رہا کا تلک الرسل، یہی نا؟ تو ایسے ہی دیا، تو لڑکوں کو یاد ہے۔ تیسرے پارے کی شروعات کہاں سے ہے؟ اسی سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے رسول ایکول نہیں ہیں، سارے رسول برابر۔ یہ تو بس خالی پیغمبر کی اولاد کی خصوصیت ہے، کلنا محمد والی، اور کہیں نہیں ملے گا۔ صلوات پر محمد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ واٹس کرائٹیریا؟ وہاں کون سا معیار ہے فضیلت کا؟ دنیا تو ہے نہیں نا کہ کہیں پیسہ معیار ہو جائے، کہیں علم معیار ہو جائے، کہیں دولت معیار ہو جائے، کہیں کھیت معیار ہو جائے، کہیں گاڑی معیار ہو جائے، کہیں گھوڑا معیار۔ وہاں معیار کیا ہے آدمی کے بڑے ہونے کا؟ آپ نے کہا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وہاں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اب روایت سنیے، پیغمبر نبی بن کے آئے کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے، وہاں کی بات ہے نا۔ تو اب سب کو رسول اللہ پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا ہے؟ جب ایمان لانا ہے تو یہ 1.25 لاکھ اکٹھے تھوڑے چلا پڑیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی پہلے کہے گا، کوئی 1 سیکنڈ بعد کہے گا، کوئی 4 سیکنڈ بعد کہے گا، کوئی 2 منٹ بعد کہے گا، ہے نا؟ اب روایت کہتی ہے کہ انبیاء کی فضیلت کا معیار یہ ہے کہ جس نے اس عالم ارواح میں جتنے پہلے ہمارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا، وہ اتنا بڑا نبی بنا۔ یہ ہو گیا نا؟ یہ معیار ہے، ورنہ اور کیا ہے آپ کے پاس دلیل؟ جو جس نے جتنے پہلے عالم ارواح میں ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، وہ اتنا بڑا نبی بنا۔ ہو گئی بات؟ اب اگر کوئی نبیوں سے پہلے ان کی نبوت کا اقرار کر لے تو نبی افضل ہوں گے کہ وہ افضل ہوگا جو ان سے پہلے ایمان لایا؟ لوگ دنیا میں بحث کرتے ہیں کہ بچوں میں پہلے اور لڑکوں میں پہلے، ہمیں اس سے پہلے کی بات کرو۔ اسی بہار میں مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے عالم ارواح میں نبی کی نبوت کا اقرار کیا۔
تو جب معیار یہ ہوا کہ جو جتنے پہلے اقرار وہ اتنا بڑا ہوگا، علی کہتے ہیں ہم لوگوں نے انبیاء سے پہلے اقرار کیا ہے تو سارے انبیاء سے بڑھ کے اہل بیت صلوات یہاں تک آ گئے آپ۔ دیکھیے اب میں آپ کو لا کہا رہا ہوں، دیکھیے ہم کو دھیرے دھیرے لانا ہے کہاں پر۔ پڑھنا کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن بھی دیکھا میں نے اگر دوئی سے اوپر ٹھیک نہیں ہے بیچارے، جب میرا خود پیٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ لاؤ، سمجھیے اب پپیتا کھا کے اسے تو بقیہ بیچارے پتہ نہیں گھر سے چل پڑے ہوں گے، چلو 1 بجے تک مل جائے گا۔ اب بس 20 منٹ اور سن لیجیے آپ، صلوات برما آدھا گھنٹہ۔ البتہ یہ ہے کہ گھماتے پھراتے بیوقوف بناتے گھنٹہ بعد پورے کر دیں گے۔ ہاں صلوات بر محمد۔ اب دیکھ لیجئے 1:10 پہ بیٹھے تو 35 ہو گیا، 25 منٹ پتہ ہی نہیں چلا، تو 35 منٹ تو بچا ہے، کل گھنٹہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہ بات طے ہوئی کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں ہے، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہے نا، وہ انبیاء کے بھی استاد ہیں، سید ہیں، سردار ہیں۔ یعنی اب یہ بات طے ہو گئی اس آدھے گھنٹے میں ہمارے مجمع کے لیے کنفرم ہے کہ ان سے بڑا کوئی حتیٰ چاہے علی کیوں نہ ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اور یہ سن لیجئے کہ مولا کو بھی آپ رسول اللہ سے بڑا نہیں سمجھ سکتے، نہیں تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، شیعہ تو چھوڑیے آپ۔ اس لیے کہ جب علی خود کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، مولا نے کہا ہے، تو شیعت کا نظریہ یہ ہے، شیعت کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک بات بتائیں، پیڑ جب بڑا ہو جاتا ہے، پردھان جی تو گاؤں کے ہو، کسان ہو، پتہ ہے، پیڑ جب بڑا ہو جائے تو ارد گرد گھاس اگتی ہے کہ نہیں اگتی ہے؟ سمجھدار آدمی گھاس پر توجہ دے گا کہ پیڑ میں پھل کون سا لگا اس پر توجہ دے گا؟ مین چیز تو گھاس پھاس تو اگتی ہے، گھاس چھل کے پھینکنے کی چیز ہے، توجہ کی چیز نہیں ہے۔ پیڑ میں کیا پھلا ہے یہ دیکھو۔ ویسے ہی شیعت اتنا بڑا تناور درخت ہے، ارد گرد تو عسیری نسیری ٹائپ کی گھاس جمی جائے گی، اس گھاس پر توجہ نہیں کرنا ہے، پیڑ میں کیا پھلا ہے وہ دیکھو۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہ بات طے ہے کہ پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب سنائیں آپ کو، تھوڑا سا آدمی کچھ بن جاتا ہے نا، اصل میں جب وہ غرور والی بات یہ نکلی تو میں نے کہا رسول اللہ کو اسی طرف لے کے چلتے ہیں، ورنہ پڑھنا کچھ اور تھا۔ ہم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ ابھی یہاں اترے، سمجھے آپ، اسٹیشن معلوم اکبر پور گئے، 2 آدمی ریسیو کرنے گئے، اکثر ہو جاتا ہے، یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہاں مولانا مولانا کر کے اور وہ کون اٹیچی نہیں پکڑے، تو بولے بھلے نا لیکن اندر یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ یار عجیب لونڈے ہیں یار، اٹیچیوں نہیں پکڑ رہے ہیں، یہ فیل۔ اب ہر جگہ تھوڑے عرصاواں جیسے شریف لڑکے ہیں کہ 10-5 کلومیٹر سے باقاعدہ استقبال کر کے لے آئے، یہ یہاں کی بات اور ہے، بڑے لوگ ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو آپ وسیع صاحب آئٹ رہے ہیں اندر، بول کچھ نہیں پا رہے ہیں، اور شرافت یہی ہے کہ بولو مت، مگر اندر یہ فیل ہوتا ہے وکیل صاحب کے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، کوئی جونیئر اگر آپ کا وہ نہ پکڑے، یار بڑا بدتمیز ہے، بڑا آپ کی کیا اوقات ہے، وسیع صاحب آپ کیا ہیں؟ تب بھی اگر کسی نے اٹیچی نہیں پکڑی آپ کی تو آپ کو کھل رہا ہے اندر سے، رسول اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کے کچھ ہے؟ لیکن کیسا کیسا رسول اللہ کو ستایا گیا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کا انداز سنیے آپ۔ ایسے یہ بتائیے، مسلمان ہوں گے ہم آپ تو پیغمبر پہ کوئی احسان ہوگا؟ اپنے اوپر ہے نا، لیکن بدماشی دیکھیے اور پیغمبر کا اخلاق دیکھیے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یہ صاحب ہم مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، مگر ایک شرط ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے وہ پیڑوا جو ہے نا اس کو کہیے اٹھ کے آپ کے پاس آ جائے، معجزہ۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟
मालूम होता है कलमा नहीं पढ़ेंगे हमारे ऊपर एहसान करेंगे, भागो यहाँ से, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, होगा नहीं होगा। सही कहा। पैगंबर ने क्या किया? अच्छा एक सवाल होगा ना, इतना इन सबों ने बदमाशी किया, या रसूलुल्लाह आपके इख्तियार में सब कुछ है, काहे नहीं डपट दिया? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक जवाब दें आपको, सलवात पर मोहम्मद। सुनिए, पैगंबर को पहचानिए, एहसान उनका क्या। पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। बाप खेत बेच के डॉक्टर बनाता है कि नहीं बनाता? बाप भूखा रह करके इंजीनियर बनाता है कि नहीं बनाता? अबे डॉक्टर तुम बनोगे, अब्बा को कोई फायदा है? कितने बेचारे अब्बा ऐसे हैं कि तरक्की के पहले ही औलाद के मर जाते हैं, क्या मिला अब्बा को? उसके बावजूद खेत बेचने को तैयार है, जमीन बेचने को तैयार है, कर्जा लेने को तैयार है। मोड़ा लड़कवा डॉक्टर बन जाता, मोड़ा लड़कवा इंजीनियर बन जाता। ये क्यों? का बाप है। हमको कुछ मिले न मिले, मेरा लड़का तरक्की करे, मुझको यही अच्छा लगता है। तो जब हम जैसे बाप का ये ख्याल है कि लाख बदतमीज हो तरक्की की कोशिश करेंगे, तो पैगंबर ने भी कहा हम उम्मत के बाप हैं, चाहे जितनी बदमाशी करो हम तुमको जन्नत तक पहुंचाने की कोशिश आखिर तक करते रहेंगे। और यही देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ दो एक वाकया। आया कहने लगा साहब हम कलमा पढ़ लेंगे मुसलमान हो जाएंगे। मसाहिब से पहले मगर बंद कर दीजिएगा, अभी तो कोई बात नहीं है। सलवात पर मोहम्मद। वो पेड़ वहां से आपके पास आ जाए। हजरत ने कहा चले आओ भैया आओ। वो पेड़ जो है खुर चला आया रसूलुल्लाह के पास। सुना है ना? अब कलमा पढ़ लो। नहीं साहब, इससे कहिए जाके वहीं लग जाए जहां था। फिर चला गया। अब मान लो भैया, फिर जो है वो कहने लगे नहीं साहब इस पेड़ से कहिए आधा वहीं रहे, आधा आपके पास आ जाए। अब तो कोई भी होगा गुस्सा आ जाएगा, नहीं गुस्सा आ जाएगा। हजरत ने कहा अच्छा भैया चले आओ, आधा वहीं आधा पैगंबर के पास। अब भैया अब कलमा पढ़ लो। नहीं साहब, इससे कहिए जाके फिर जुड़ जाए कि पता ही नहीं चले कि फटा था। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है ना? उसके बावजूद पैगंबर ने कहा चले जाओ। ये है उम्मत का बाप, है ना? हजार बदमाशी करो, हजार शरारत करो, और इसी चीज को कुरान ने कहा कि अच्छा ये बताइए नूह ने कितने दिन असगर भाई तबलीग किया? 900 साल। कश्ती में कितने आदमी थे? 80 के आसपास, 80-82 समथिंग, 100 के अंदर। 950 साल के बाद कितने परवेज भाई? 80 प्लस, है ना? पैगंबर ने कितने दिन तबलीग किया? 23 साल। कितने आदमी आ गए लाइन पर? उसकी भी गिनती हमारे पास नहीं है, लेकिन गदीर में 1.25 लाख की रैली करके पैगंबर ने दिखला दिया कितने हो गए। है ना? 1.25 लाख तो थे ना वहाँ। तो अब आप बताइए कि 950 साल में 82 आदमी, 23 साल में लाखों आदमी, कौन सा जादू चलाया रसूलुल्लाह ने? क्या कहना? सवाल होगा कि नहीं होगा? देखिए दो चीज़ें मुनासिबत, मैं इसी पे ख़त्म करता, थोड़ा छठे इमाम पर भी बात करना चाहता। वो कौन सा जादू चलाया, वो क्या किया रसूलुल्लाह ने कि 23 साल में जो है वो लाखों की तादाद पहुंच गई। कुरान ने पैगंबर का हुनर बताया है। अभी आता हूँ। कुरान ने कहा कि लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक। पैगंबर अगर आप तुंद मिजाज होते, तावबाज होते, लनफ़द्दू मिन हौलिक, कोई आपके करीब न टिकता, सब आपको छोड़ के चले जाते। गोया पैगंबर की इस पूरी कामयाबी का राज कुरान ने रसूलुल्लाह के अखलाक में बताया। सलवात दर मोहम्मद। सारी कामयाबी का राज पैगंबर का काहे में? पैगंबर के कुरान ने कहा इन्नक, जिसका कसीदा कुरान पढ़ दे फिर वहां तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। इन्नक लअला
خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ زبردست اخلاق پر فائز ہیں. یا خود فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو پایۂ تکمیل پر پہنچا دوں. سناؤں آپ کو کہ اخلاق آدمی کو کہاں لے جاتا ہے؟ ماما لگا کے مسلمان نہیں ہوتا، قبا پہن کے مسلمان نہیں ہوتا، داڑھی رکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارے اندر وہ سیرت نہ آ جائے جو دین چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو شریعت چاہتی ہے، جو مذہب. پیغمبر کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جوش کا نام اسلام ہے، ہم سمجھتے ہیں تاؤ کا نام اسلام ہے، ہم سمجھتے ہیں بم پھوڑنے کا نام اسلام ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلام کے نام پر مر جانے اور مار دینے کا نام اسلام ہے. پیغمبر کو دیکھو کیسے انہوں نے اسلام کو بڑھایا ہے. وہ اخلاق پیدا کر لو، 1000 بولے سے زیادہ ایک اخلاق کام کرے گا. سنیے آپ صلوات بر محمد. مکے اور مدینے کے درمیان، یہ اصغر بھائی آپ پڑھتے ہیں خالی کہ خود بھی شعر کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. اچھا شعر نہیں کہتے، کوئی شاعر نہیں ہے اس میں؟ ہاں تو وہ حضور یہ بتائیں، میں شاعر وائر نہیں ہوں. ایک شاعروں کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے خار مغیلہ، ہے نا؟ یہ کیا ہے خار مغیلہ؟ ہمارے یہاں خار مغیلہ، ہاں سارے شعراء سے آپ پوچھئے گا تو یہی کہیں گے ببول کا کانٹا، اس لیے کہ یہ خار مغیلہ ہندوستان میں ہوئی بے نہیں کرتا، تو کانٹا ہے تو ببول کا. لیکن اصل میں کہتے یہ ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑی ہے، جس کے کانٹے ایسے ہیں کہ اگر چبھ جائے تو ایسی سوزش پیدا ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو. اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے شیخ سعدی نے اپنے شعر میں، در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم، سرزنشہا گر کنند خار مغیلان غم مخور. ایک یہودی نہایت بدتمیز دشمن پیغمبر، جانتے وہ یہودی کیا کر رہا تھا؟ وہ چلا جاتا تھا، تب سائیکل وائیکل تو بنی نہیں تھی، پیدل ہی جاتا رہا یا اونٹ سے جاتا رہا. وہ چلا جاتا تھا اس بیابان میں اور وہاں سے کانٹا بین کے لاتا تھا، چن کے لاتا تھا، اور حضرت کے راستے میں صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت کے راستے میں بچھا دیتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ جب آپ جائیں گے مسجد کے لیے تو دھسے گا، چبھے گا، 1 بار 2 بار 4 بار. کیوں نہیں یار بابو؟ کبھی تو کون ہے بے؟ اللہ کرتا ہے کہ ہاتھویں جھرایا. ایک نو بددعا کرے اللہ سن لے، حبیب بددعا کرے اللہ نہیں سنے گا؟ کبھی نہیں بددعا. یہی تھوڑا ہے، یہی نہیں صاحب. چلا جاتا تھا قصائی کے یہاں، وہاں سے اجھڑی لے آتا تھا. اجھڑی سمجھ رہے ہیں نا کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ اجھڑی ہے، ہاں پچونی اجھڑی لے آتا تھا. اور اوپر جا کے بلندی پر جب رسول اللہ جانے لگے نا تو اجھڑیا کاٹ کے پوری گندگی العیاذ باللہ استغفر اللہ سرکار رسالت میں آپ پر خالی کر دیتا تھا. 1 بار 2 بار 10 بار بددعا دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے. کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. آج جو مسجد گئے تو نہ صاحب کوڑا پھینکا گیا، ارے وہ کوڑا کہہ رہے ہیں، نہ کانٹا دھسا، نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی. وکیل صاحب ایک جملہ کس کا ہے نہیں معلوم، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑے لوگوں کی طرف منسوب ہے. اب پتہ نہیں واقعی ان کا ہے کہ چوری کا ہے کہ یہ واقعہ سن کر کے کہ برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں. ہاں سمجھے؟ سمجھے آپ؟ یہ نا برے سے نفرت نہیں، برائی سے نفرت. کہنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. سمجھ گیا؟ حسین بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے حر کو کلیجے سے لگا کر کے کہ برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں. صلوات پر محمد سمجھ گیا؟ تو اب آئے مسجد، نہ کانٹا دھسا نہ گندگی پھینکی گئی. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ میں آج 200 نہیں دکھائی دیا ہمارا دوست. اچھا کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا کہ اس کو کہہ رہے ہوں گے.
वे आंसू दोसवा कहाँ गया? या रसूल अल्लाह, दोस्त कौन? वो झड़िया वाला। ये सब मेरे अल्फाज हैं, मफहूम यह है, कांटे वाला दोस्त। पैगंबर ने फरमाया हाँ दोस्त। अब समझे क्या मतलब हुआ? बुरे से नफरत करो, बुराई से नफरत करो, बुराई से नहीं, बुरे से नहीं। दोस्त, हाँ दोस्त। किसी ने कहा हे साहब वो बीमार है, आए चलो चलो चलो, बताया क्यों नहीं? चलो भाई उसको देख के आते हैं। कोई जाएगा हम लोगों में? दीन इसको कहते हैं। अगर वाकई दर्द है ना दीन का, तो बम फोड़ करके इस्लाम नहीं फैला पाइएगा, अखलाक ऐसा बनाइए तब इस्लाम फैलेगा। सलवात बर मोहम्मद वाह, थोड़ा अखलाक पैदा कीजिए ना। हो तो अरे साहब इतना सताया उसको, उसने आपको, और देखने जाइएगा। पैगंबर ने क्या, हम भी चलेंगे आप लोग भी चलिए। ये समझ रहे थे ताव का नाम इस्लाम है, ये समझ रहे थे जोश का नाम इस्लाम है। पैगंबर का अमल बता रहा है, जोश नहीं, इताअत पैगंबर का नाम इस्लाम है। आ गए, उसके दरवाजे पे पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया तो वो तो बेचारा बीमार है, चारपाई पकड़े है। तो वह आइन, हम लोग पुराने ज़माने के हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ आए वय से काम चल रहे, तो आज के लौंडे नाम लेते हैं हम लोग, थोड़े शबी साहब नहीं लेते जितने बड़े वकील हो करके। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो वो आ गई दरवाजे पर, कौन? मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला रसूल खुदा। अब वो तो उसकी बीवी जो थी हक्का बक्का, इसलिए कि मालूम है ना कि मेरा शौहर क्या है और क्या क्या किया है उसने मुसलमानों के रसूल के साथ। वो हड़वा, जी कहिए खैरियत? अरे भाई सुना तुम्हारी मियाँ की तबीयत खराब है, माफ करना देर में इत्तला मिली वरना पहले आते, अयादत के लिए आए हैं हम लोग। अब वो भागी भागी आई जो है अपने शौहर के पास, ए सुनते हो मोहम्मद आए हैं, मुसलमानों के रसूल आए हैं, तुम्हारी अयादत को आए हैं, उल्टे माफी मांग रहे हैं, क्या कहते हो? दरवाजा खोलूं, मतलब बुला लूं? अब तो बेटा की हालत खराब। एक बात बताएं, किसी को गाली दे के आप बेइज्जत नहीं कर पाइएगा किसी को, समझे आप? नहीं हो पाएगा। किसी पर मुकदमा करके, मसलन मैं अपनी बात करता हूँ कि साहब जो है वो असगर साहब जो है बहुत अपने को बड़ा मरसिया खा समझते हैं, बहुत ऐठते हैं। आज हमने जो है इल्तिफातगंज चौराहे पर कायदे सुना दिया बेटा को, इनको अभी छठी दूध याद आ गया होगा, इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हर आदमी की यार कमाल है, वसी साहब इतनी गंदी जबान की होंगी ये नहीं मालूम था। वसी साहब गए थे इनको गलियाने के लिए, खुद बेइज्जत होके आ गए, समझ गए आप? तो गाली दे के किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते हो। बेइज्जत करना है तो अखलाक ऐसा बनाओ कि आदमी अपने नफ्स में शर्मिंदा हो जाए। सलवात बर मोहम्मद। गलिया का अपनी औकात बताएंगे, बस ये कितने गंदे आदमी है, तो क्या बिगड़ेगा? और पैगंबर ने वही किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये बतिया मौका पहले बतावे चाहत रहा ना, अभी तो छुटकी छेड़ दिया है। अब अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे ना तो 3 बचेगा। चलिए अल्लाह मालिक है, सलवात नहीं है। तो क्या कहते हो? मोहम्मद आए हैं, मुसलमानों के रसूल, तुम्हारी अयादत को आए हैं, क्या कहते हो? दरवाज़ा खोलूं? दरवाज़ा है। देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, पता नहीं कोई ऐसे ही मैटर था
کسی معاملے میں خمینی صاحب کی بات ہے کہ کسی کا تھا کہ ان کو اس پوسٹ پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، کچھ اس طرح کا تھا، تو ان کے یار آدمی تو ٹھیک ہے، اس کو بنا دو. تو کسی نے کہا کہ صاحب وہ مگر آپ کا مخالف ہے. انہوں نے کہا تو میرا مخالف ہے تو کیا مطلب؟ کام کا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کوئی اصول دین ہوں کہ میری مخالفت سے جو ایمان چلا جائے گا؟ یہ پڑھے لکھوں کا مزاج یہ ہوتا ہے. صلوات بر محمد جی، یہ اخلاق ہونا چاہیے. یہ امام خمینی نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھا ہے کہ صاحب وہ تو آپ کا مخالف ہے. کہ تو میرا مخالف ہوا کر، میں کوئی اصول دین ہوں کہ میرا مخالف ہو جائے گا تو ایمان چلا جائے گا؟ کام کا آدمی لگا اس کو. تو دین یہ سکھاتا ہے نماز کا نام اسلام نہیں ہے، روزے کا نام اسلام نہیں ہے، حج کا نام اسلام نہیں ہے. مین ہے اخلاق پیغمبر، اخلاق ائمہ، اخلاق معصومین اپنانا. کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ آپ تو بیٹا ہڑبڑا گئے، اب کیا کریں؟ اس لیے کہ اتنا ستایا ہے نا کہ کیسے سامنا کریں گے؟ تب کیا کریں؟ واپس بھیج دیں. عربوں کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی اس زمانے کی کہ دروازے آیا مہمان اگر کسی کا لوٹ گیا تو اس سے بڑی بے عزتی تو ہو ہی نہیں سکتی. سمجھیا؟ تو بیوی نے کہا تو کیا کریں، لوٹا دیں؟ کہنے لگا نہیں یہ تو اور بری بات ہے. کہ تب کیا کریں، بلا لیں؟ کہیں رکو. اب وہ لگے چکر میں. دیکھیے یہ ہے اخلاق، خود پھنسا دیا پائے. ایک لفظ کچھ کہا رسول اللہ نے ہے نا، لیکن اپنا اخلاق ٹھیک کر لو نا، سامنے والے میں ذرا سے انسانیت زندہ تو خود بے عزت ہو جائے گا. تمہارے گالی دینے سے کوئی بے عزت نہیں ہوگا. تو کیا کریں یار، واپس کر دیں، بلا لیں واپس کر دیں، بلا لیں واپس کر دیں. وہ جو عربی رگ تھی وہ حاوی ہو گئی. اس نے کہا کہ لوٹانا تو ٹھیک نہیں ہے، بلا لو، مگر ایک کام کر، میں سامنا نہیں کر پاؤں گا اتنے بڑے آدمی کا، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دو. اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا، صدقے جائیں یا رسول اللہ آپ پر کہ آپ نے ان لوگوں کو، ہم لوگوں کو انسان بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہے، کیا کچھ نہیں جھیلا ہے. چہرے پر کپڑا ڈلوا لیا. حضرت آ گئے، کچھ صحابہ بھی ساتھ ہیں. اب وہ تو آن بیڈ ہیں نا سر، لیٹے ہیں، منہ پہ کپڑا ڈالے ہیں. سلام علیکم. چپ. ارے بھائی کیا حال ہے؟ خاموش. معاف کرنا یار، دیر میں اطلاع ملی، نہیں تھا اور پہلے آتے. کوئی جواب نہیں. جب حضرت فرما چکے اور چپ ہوئے، وہ اکیلا آدمی کہاں تک بولے گا؟ سمجھے؟ ایک چیز اور سنا دیں اس میں، جھگڑا چکانا ہے نا تو اس سے بڑھیا کوئی رولا ہی نہیں ہو سکتا. اماموں کو چھوڑیے، آپ امام کی تو بات جانے دیجیے. میرا گھر دیکھا ہے نا، وہ جہاں گیرج ویرج، وہیں ایک ٹھو ببول کا پیڑ اگا ہوا تھا. تو ہر سال محرم میں دونوں گھر کو پیڑ کی تلاش رہتی ہے. تو جہاں جہاں ہے کل کٹ پٹ چکا تھا، وہی ایک تو بچا تھا. ابھی ہوا کہ صاحب تو میڑیے پر ہے، ان کا ہے کہ ان کا ہے کہ، تو خاندان میں چچا بیچارے مرحوم اللہ بخشے، تو انہوں نے خود ہی ناپا واپا. ہم لوگ تھے بھی نہیں، ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے. کہلا دیا کہ وہ ہمارا نہ ہے، محرم میں کٹاوا چاہیے تو کٹائے لیں. بات ختم ہو گئی. صاحب ایک دن ابا بیچارے ہمارے جونپور سے دیکھا پیڑ کٹا ہے. اب وہ لگے چلانے. اب یہ بھائی ہیں کھڑے ہیں ایسے ہی، خاندان کے سگے نہیں تھے. اب جو منہ میں آیا، میں اپنے باپ کی بات، جو منہ. اب یہ جو ہے وہ 40 سال پردھان رہے، چچا بیچارے ہمارے مرحوم. تو جو 40 سال پردھان ہے تو اس کے لگو بگو بھی تو ہوں گے نا. تو کسی نے کہا پردھان ایسے سن بیا، مطلب کیا تھا؟ لگائے دے، یہی نا مطلب ہوا. اس آدمی نے جانتے ہیں کیا کیا؟ ارے یار چھوڑاؤ، بڑے بھائی ہیں، اتنا تو حق ہے کہا کہ. ہم لوگوں کا بچپنا تھا اس وقت تو نہیں سمجھ میں، اب سوچتے ہیں. چلاتے چلاتے میرے ابا تھک گئے مرحوم، کتنا چلائیں گے اکیلے. آخر میں چپ ہو کے جا کے دروازے غصے میں بیٹھ گئے. پھر چچا مرحوم آئے ہمارے بڑے، جاؤ جی بھاؤ سے کہو چائے بناوے. چھوڑا یار جو نہیں کل ہوت رہا تھا. سمجھیے اب کل بات ختم ہو گئی، پڑاؤ لے گئے، کچھ ہوا بھی نہیں. یہی چیز، یہ تو سیاست کی بات تھی نا، لیکن اس میں اگر دین شامل کر لے تو ثواب ہے. امام حسن کے سامنے آ کے آدمی گلیانے لگا، نہیں گلیانے لگا. امام حسن نے کو جواب دیا،
اور جب بک چکا، بک کے تھک چکا، بھوکے ہو، بھوکے ہو، ہیں؟ سواری نہیں ہے، قرضہ ہے، مکان نہیں ہے، ارے کل انتظام ہو جائے گا، ارے وہ گالی بک رہا ہے، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، وہ گالی بک رہا ہے، آپ قرضہ ادا کر رہے ہیں، مولا یہ کیوں؟ عجب نہیں امام جواب دیں، دیکھتے رہو، جب وہ بک کتنا گلی آئے گا، آخر تھکا، تھک کے چپ ہو گیا۔ امام نے یہ کہا، جانتے کیا کہتا ہے وہ؟ جب شام سے چلا تھا، اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون، تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا۔ اب اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے، تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام۔ عجب نہیں امام حسن مسکرا کے جواب دیا، اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ امام کو گالی دے رہا تھا نا، مار دیتے مر جاتا، کہاں جاتا سر؟ جہنم میں جاتا نہ جاتا؟ اور امام چپ رہے چپ رہے چپ رہے، آخر میں الٹا ہو گیا، سب سے زیادہ دوست آپ، اب چلا جائے شام، اپنے گھر جا کے بستر پہ مر جائے تو کہاں جائے گا؟ من مات علی حب۔ اب سمجھے یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ گالی کھا کے جنت تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، صلوات اخلاق۔ تو اب جو ہے پیغمبر آئے، کہاں تک بولیے گا؟ وہ بولبے نہیں کر رہا ہے، سلام علیکم، چپ، کیا حال ہے خاموش، ارے بھائی معاف کرنا دیر میں تلا، کوئی جواب ہی نہیں۔ اب پیغمبر بھی چپ ہو گئے۔ جب حضرت خاموش ہوئے تب وہیں لحفوہ کے اندر سے بولا، کہتا یا رسول اللہ۔ اوہو لیٹ ہیں آپ لوگ، نہیں سمجھے نا؟ ابھی اس کی بیوی نے کیا کہا جا کے؟ محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں۔ اس کو بھی تو کہنا چاہیے تھا نا، اے محمد، نہیں کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یعنی ہو گیا کام ان کا۔ گئے یہ وہیں لحاف کے اندر سے کہتا یا رسول اللہ، میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہیں۔ اب سمجھیں اسلام کے پھیلنے کا راز کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ بس ایک چیپٹر، پہلا چیپٹر ہوا کلوز۔ میں نے کہا نا دو ولادتیں، 17 ربیع الاول کو رسول اللہ کی بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام، دو تین باتیں، ایک امام کا جو ہے وہ اخلاق، امام کا کردار، امام کا حکم، اور پھر 10-15 میں ہمیں 2.5 تو اسے بچ جاتا۔ صلوات بر محمد۔ ایک بار ہوا تھا ہمارے ساتھ، 2 گھنٹہ پڑھنا پڑا۔ وہ مولانا تھے ہمارے یہاں، غلام حسن ناظر کے دادا، ان کا انتقال ہو گیا، مظاہر صاحب وغیرہ ان کے شاگرد تھے، کیا تھے ان کا، ہم آئیں گے پڑھیں گے، شمیع الحسن صاحب شاگرد تھے ان کے، اور دونوں نہیں آ پائے۔ اور ہم بیٹھ گئے کہ آ رہے ہیں، تب تک پرچہ آیا کہ مولوی صاحب کوئی نہیں آیا ہے، لجیا، اور وہیں گفتگو نہ گلا ہے، 2 گھنٹہ پڑھنا پڑا۔ یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے توفیق، کہ کس کو کس بہانے سے کتنا ذکر اہل بیت کی سعادت مل جائے۔ صلوات بر محمد، تو یہ بھی بہانہ ہے۔ تو بس خلاصہ کلام یہ کہ اگر واقعاً ہم کو مسلمان بننا ہے، جوش کا نام اسلام نہیں ہے، تاؤ کا نام اسلام نہیں ہے، اخلاق پیغمبر جتنا ہمارے اندر گھر کرتا جائے گا اتنا ہی ایمان ہمارا بڑھتا جائے گا، ہے نا؟ یہ ہو گیا رسول اللہ کا۔ اب آئیے، اسی ربیع الاول میں ولادت کی تاریخ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام۔ پہلے میں آپ کو ایک قرآن کا قانون سمجھا دوں، پھر آتا ہوں امام پر، 1-2 روایتیں نقل کروں گا، ایک آدھ قصہ، اور مجلس تمام۔ ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیں محمد۔ قرآن میں ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیے جو دل میں آئے، جوان من کا ہے کرو، قُلْ اعْمَلُوا، جو چاہو کرو۔ ایک بات نوٹ کر لو، کرنے جو چاہو کرو، مگر ایک بات نوٹ کر لو، کیا؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ دیکھ رہا ہے،
ورسولہ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور مومنین کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، تو قرآن کے کہنے کے حساب سے کیا ہوا کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، نمبر 2 رسول اللہ کو پتہ ہے، نمبر 3 مومنین کو پتہ ہے. اب ایک مومن کا حال پوچھتا ہوں میں. ہم قریب 3:40-45 پر پہنچ گئے مدارپور. رات بھر کا سفر تھا، جگہ تھے، پچھلی رات بھی جو ہے وہ جگہ ہی تھے. اب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا نماز کیا ہے، یہ مصلی رکھ دیں، کیسے کیجیے گا؟ ہم نے کہا بھیا آنکھ انشاءاللہ موبائلوا میں اذان ہوتی ہے، اٹھ سکتے ہیں نا، جگا دیجیے گا. سمجھ گیا؟ بات ختم ہو گئی. اب آپ لوگ بتائیے، اتنا جگنے کے بعد ہیں، اب ان لوگوں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، میں نے آج صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کسی کو نہیں معلوم، نہیں معلوم نا. اچھا، اصغر بھائی جو آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ نماز صبح کی پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ نہیں معلوم. اچھا، اس وقت جو ہم لوگ ہیں، نماز بعد مجلس شروع نے، کتنے لوگ جماعت بھی ہوئی، کتنے لوگ اس میں نماز پڑھ کے آئے، کتنے بغیر پڑھے آئے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہ. کیوں؟ قرآن جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ نہیں یار، قرآن جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مومنین کو پتہ ہے. آپ بھی مومن ہیں، نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہم بھی مومن، ہم نہیں بتا پائیں گے کہ وکیل صاحب نے صبح نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ انہیں گھر میں تھے، ہم کو پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی انہوں نے. وہ اندر کہیں پڑھا ہوگا، ہم باہر پڑھے تھے. تو کیسا قرآن کیا کہہ رہا ہے مومنین کو پتہ ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ بھیا ہر چیز کا 2 سرا ہوتا ہے نا. یہاں سے چلے گا اوپر 0.1، پھر جو ہے وہ پھر 1، پھر 2، پھر 7، پھر 8، پھر 9، پھر 10، پھر ایک اسٹیج آئے گی جہاں کل ایمان ہو جائے گا، کامل ایمان ہو جائے گا. تو ہم لوگ تو 0.1 والے بھی ہیں، پتہ نہیں کہ نہیں ہیں. تو تم نچواں سے کیوں شروع کر رہے ہو؟ اوپر سے چلو نا. کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، جو ایمان میں کامل ہوگا اس کو تو سب پتہ ہے. صلوات اور محمد لے آیا نا، تو کہاں لے؟ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن جو ایمان میں کامل ہے، مکمل ہے، اس کو تو پتہ ہے نا کہ جو ہے وہ. اب آئیے، کل ایمان کون ہے؟ مولا علی. تو کیا امام حسن علیہ السلام کا ایمان کچھ کم ہے؟ تب خالی ان کو کہے کل ایمان کہا جاتا ہے؟ کہ اس کا جواب ہے کہ وہاں کل کفر مقابلے پہ آ گیا تھا تو بتا دیا گیا کل ایمان ہے. یہاں کربلا میں یزیدوا شام سے نکلبہ ہی نہیں کیا تو بتایا کیا جائے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. تو ایک بات یہ طے ہے کہ جو امام وقت ہے وہ اپنے زمانے میں کامل ایمان ہے. تو کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، امام کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کی دلیل پر 2 واقعہ سنیے آپ. صلوات در محمد. کیا چاہتے ہیں امام؟ خالی نماز پڑھ کر کے مسلمان بنیں گے ہم؟ 2 بھائی ہیں، ایک شیعہ ہے اور ایک غیر شیعہ ہے. کیا؟ ایک شیعہ ہے، ایک یہ بتائیے جو بھائی غیر شیعہ ہے اس کی مدد کرنا چاہیے نیئر کہ نہیں؟ یہ بار بار جانتے ہم تمہارا نام کیوں لے رہے ہیں؟ مچھریا کے چکر میں. صلوات اور محمد. سمجھ گیا؟ تو یہ بتائیے، ایک اور صلوات اور محمد و آل. تو اگر کوئی بھائی جو ہے وہ شیعہ نہ ہو تو شیعہ بھائی کو اپنے اس بھائی کی مدد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، روایت کہتے کہ صلہ رحم کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی. اب یہاں پر روایت یہ امام دیکھ رہے ہیں کو سنا رہا ہوں. اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک تو شیعہ تھا، ایک تو شیعہ نہیں تھا. تو جو شیعہ نہیں تھا وہ کہیں اور رہتا تھا، یہ شیعہ جو تھا یہ مدینے میں رہتا تھا. اس کو تب تک خبر ملی کہ آج کل مورا بھیوا لاک ڈاؤن میں بہت پریشان ہے، آمدنی کل بند ہو گئی ہے. تو اس کو احساس ہوا کہ یار کچھ ہو ہے تو بھائی میرا. تو اس نے کچھ پیسہ اس کو بھجوا دیا. اتفاق سے اسی دن چلا آیا امام سے ملنے کے لیے. مدینے کا قصہ ہے. روایت کہتی جیسے آیا نا امام نے فرمایا آؤ 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 آؤ، آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوا ہوں.
اب سمجھ میں آیا؟ وہ اپنے بھائی کو بھیج کے آ رہا ہے۔ ایک دوسرا صلوات درما سنیے آپ، اب اسی پہ چلے گا۔ دوسرا ایک صاحب تھے، بھول گئے نام، بھول گئے، صلوات بر محمد و آل سمع۔ تو سمع بھائی بڑے آدمی تھے، بڑے جانور وانور ان کے تھے، تو اپنا چرواہا اور وہاں بھی رکھ رکھا تھا، سمجھے آپ، اونٹ چراتے جس کو جمال کہتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے وہ چرواہا جو ہے اس سے کچھ ہو گئی، انہوں نے کیا کیا، گلیا دیا۔ کس نے؟ جانور والے سمع نے اپنے چرواہا کو گلیا دیا، کچھ ہوا ہوگا۔ اس لیے دیکھیے ایک بات بتائیں نا، اگر آپ نوکروں سے شرافت پیش نہیں آئیے گا تو گڑبڑ ہے۔ تو وہ آپ کو کہاں کہاں پریشان کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ ہم گئے کویت میں عشرہ پڑھنے، تو وہ لڑکے کل اکٹھا تھے، تو علاقے کے سب اور بچے بھی آئے۔ کل مولوی صاحب دیکھا ہی توری اور کا ہے، جس کے یہاں رہتا ہے بڑھیا کے یہاں بیچارہ روز اس کا موٹر جل جاتا ہے ہر مہینوں میں۔ تو ہم نے کبھی ایسا کیوں کرتا ہے؟ کل لگا بھائی جو ہے وہ 3 سال ہو گئے چھٹی مانگ رہے نہیں دے رہے، تو کچھ نہ کچھ 3-5 کر دیتا، موٹر وہ جل جاتا ہے اس کا۔ تو نوکر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن یہ کہ اس نوکر نے کچھ گڑبڑ کیا۔ اب سمع بھائی تاؤ والے آدمی تھے، کیا تھے نہیں معلوم، اب کسی کو بھائی ہم کتاب پڑھ کے کیسے کہتے کس ٹائپ کے تھے، مگر کچھ اس نے گڑبڑ کیا کہ تاؤ آ گیا، اور سمع نے موٹی موٹی 2 ٹھو سنائی دیا، گالی سنا دیا۔ خود اب کوئی دوسرا نہیں لگا، سمع کہتے ہیں کہ میں آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، جیسے ہی پہنچا قال لی مبتدعن، چھوٹتے ہی پہنچتے ہی امام نے فرمایا اے سمع، یہ کیا ہے تمہارے اور تمہارے جمال کے بیچ، یہ سب کیا گڑبڑ کرتے ہو؟ تو اب امام ٹوکیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آدمی اپنی صفائی دیبا کرے گا نا۔ تو جانتے کیا کہا، مولا واللہ انہ لقد کان ظلمنی، بلا وجہ نہیں نکلا مولا وہاں سے، خدا کی قسم اس نے مجھ کے اوپر ظلم کیا تھا، نکل گیا میرے منہ سے۔ امام نے جانتے ہیں کیا کہا، اس کا مطلب کہ سمع صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ بدماش تھا نوکروان۔ امام نے کہا کہ ولو ظلمک، لاکھ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر جھوٹ بول رہے ہو تو امام کہتے ہیں یار ہم سے چھپاؤ گے، بیچارہ شریف نوکر بیچارہ گلیا کے چلے آئے تم۔ امام نے کیا کہا، لو ظلمک، لاکھ اس نے ظلم کیا تمہارے اوپر، لیکن ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی زبان خراب نہیں کرتا۔ یہ پہچان، یہ پگڑی لگانے کا نام شیعت نہیں ہے، قبا پہننے کا نام شیعت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا نام شیعت یہ ہے۔ فرماتے ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں، ولا آمر بہ شیعتی، نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ زبان خراب کریں۔ استغفر ربک ولا تعود، اے سمع توبہ کر، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ صلوات در محمد پھر آئیے چھٹے امام کی ایک بات اور سناتا ہوں۔ شیعہ ہونا بڑی باریک بات ہے، ہم سمجھ رہے ہیں بڑا بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ ایک بات بتائیے، یہاں کانا ہے اس گاؤں کا، ارساواں، پردھان جی ارساواں میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے جو آپ نے کہا کہ بڑھیا آدمی ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا آدمی کہے گا۔ تو اب جو بھی وجہ ہو، چاہے ان کو پردھانی میں ہمیشہ ووٹ دیا ہو، چاہے جو کیا ہو، ہر آدمی کی اپنی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا ہم میں ہلکا ملی ہے، لیکن اگر رسول اللہ کہہ دے کہ پورے ارساواں کا سب سے بڑھیا آدمی یہ ہے، تو وہ واقعی بڑھیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا کیا رسول اللہ نے فرمایا؟ میں نے کہا جی، رسول اللہ نے ارساواں نہیں، اکبر پور نہیں، فیض آباد نہیں، یو پی نہیں، ہندوستان نہیں، پوری دنیا کا بڑھیا آدمی بتایا ہے۔ کیا؟ اب سنیے حدیث، فرماتے خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نيام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے، سمجھے، چاہے کچی مچھلی کیوں نہ ہو۔ خیرکم، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے من اطعم الطعام، جو دوسروں کو کھانا کھلائے،
وَأَفْشَ السَّلَام، سلام کھول کے کرے. یہ نہیں السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہے بھائی؟ ارے یار سیدھے سیدھے سلام علیکم واضح کرے. صلی والناس نیام، نماز پڑھے اس وقت جب پبلک سو رہی ہو، ہے نا، نماز شب. تو پیغمبر کے اعتبار سے اب بتائیے پردھان جی، سب سے بڑھیا آدمی کون ہوا؟ جو کھانا کھلائے. رک جائیے اسی پر رکھ کے چلتے. تو کھانا کھلانے والا سب سے بڑھیا آدمی بقول پیغمبر کے ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اب عام آدمی کو کھانا کھلانے والے کے لیے ہے کہ صاحب سب سے بڑھیا آدمی ہے. اگر کوئی کسی مسافر کو کھانا کھلا دے اور بڑھیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا جب مسافر کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے تو کوئی اگر حج کے مسافر کو کھلا دے، ہے نا. سنیے میں آپ کو باریکی کتنی ہے اسلام میں، وہ سنیے. امام فرماتے ہیں صلوات بر محمد، باریکی کتنی ہے. ایک صحابی ہے چھٹے امام کے جن کا نام ہے حسین ابن علا. کیا نام ہے؟ حسین ابن علا. چلے حج کے لیے. تب کے زمانے میں تو گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ ایسے نا، پیدل. تب آج کی طرح تھوڑے کہ بیٹھے 4 گھنٹے میں مدینے پہنچ گئے. تو جو جتنا فاصلہ کوئی 1 ہفتے میں پہنچے گا، کوئی 10 دن میں پہنچے گا، کوئی 20 دن میں. تو اب رستہ میں کچھ کھانے کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حسین بھائی تھے پیسے والے آدمی اور اللہ نے نوازا بھی تھا. اچھا کھلانے والے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ مر گئے، اب لڑکوں میں بات شروع ہوئی کہ کل سوئیوں میں کھانے میں کیا ہو. تو یہ ہوا کہ صاحب یہ منگا لو. اتنا چھوڑ کے ابا گئے ہیں بڑکا سب کاؤ کہیں. تو اب یہ جو بکرا کٹ رہا ہے وہ ابا کے ثواب کے لیے تھوڑے ہے، یہ تو اس کے لیے ہے کہ سب کاؤ کہیں. ایسا کھلانے کا ثواب نہیں ہے جب تک اللہ درمیان میں نہ ہو. صلوات برمحمد. میری بات سمجھ رہی نہیں؟ تو وہ کھانا کھلانے والا جو ادھر آ جائیے، آپ کو سورج پڑ رہا ہے، ادھر آ جائیے، آ جائیے. صلوات بر محمد. حسین بھائی، حسین ابن علا، پیسے والے، مومن. یہ بھی کمال کی بات ہے. کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے. چلے حج پر، پتہ نہیں 20 آدمی تھے، 30 آدمی تھے، 50 آدمی تھے، پورا قافلہ. جہاں قافلہ رکے تو پیسہ تو رہی بھائی کیا ان کے پاس، سمجھ گیا. حسین بھائی کے پاس کٹائے بکرا، اب پورے قافلے کو راستے بھر کھلایا اکیلے حسین ابن علا نے. کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. اس کے بعد جب وہ کھلا پلا کے حج وج ہو گیا، لوٹے آئے مدینے، کہیں لاؤ چھٹے امام سے مل لیں. جیسے امام کے پاس ہے، آئیے آئیے حسین میں آئیے، بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی حج کے سفر میں. تو ہم لوگ کتاب پڑھ کے تو نہیں سمجھ پائیں گے کہ امام کا لہجہ کیا تھا، تعریف کر رہے تھے کہ طنز کر رہے تھے. لیکن ہڑبڑا کے جو جواب دیا حسین نے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام طنز کر رہے تھے، وہ تعریف نہیں کر رہے تھے. اسی لیے میں نے وہ طنز والا لہجہ بنایا. آئیے آئیے حسین میاں خان صاحب آئیے، بڑے بکرے کٹ رہے تھے اب کی حج کے سفر میں. حسین نے جلدی سے صفائی دی. ما اردت الا اللہ. سنیے آپ اس کو، دعا کیجئے میں سمجھا پاؤں کیا کہنا چاہتا ہوں. ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مطلب نہیں تھا سوائے خدا کے. یعنی میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کاہے کے لیے کیا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. واہ واہ کے چکر میں نہیں، نام و نمود کے چکر میں نہیں، فلانوا کی ضد میں نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا، نماز پڑھتا ہوں میں 100 رکعت فلانے کی ضد میں، تو میں 2000 پڑھ دو، کیا فائدہ اس کا ہوگا جب ضد میں کرو گے تو. صلوات بر محمد. سمجھے اب مولانا کا احترام بہت اچھی بات ہے، عزت دینا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں خالی وسیع حسن کو جلانے کے لیے، تو اس سے تھوڑا ثواب ملے گا. صلوات بر محمد وآلہ. اس سے تھوڑا ثواب. مین دیکھیں باریکی سمجھیے اسلام کی کیا ہے، باریکی سمجھیے دین کی کیا ہے. یہ بیچارہ کھلاتا رہا راستے بھر، اور جیسے پہنچا امام نے ٹوپ دیا، بہت بکرا کٹا خان صاحب. اور انہوں نے جلدی سے صفائی دی. ما اردت الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے خدا کے. پھر وہی بات، امام کو پتا ہے نا تمہارے دل کا حال. 2 صورت ہے، یا حسین بھائی جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. ہاں کل بکرا کھلا رہے تھے، واہ واہ کے چکر میں امام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے.
تو اگر ایسا ہوتا تو امام ٹوکتے کہ نہ ٹوکتے؟ کیا حسین میاں، ابے دائی سے پیٹ چھپاؤ گے؟ ہم کو نہیں پتا ہے تمہاری نیت کیا تھی. کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ امام نے یہ نہیں کہا. اس کا مطلب امام نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ حسین صحیح کہہ رہے ہیں، نیت ان کی صاف تھی، اللہ کے لیے کر رہے تھے، ہے نا. تو جب اللہ کے لیے کھلا رہا تھا وہ آدمی، حاجیوں کے مسافروں کو کھلا رہا تھا، اور آپ کے جد رسول اللہ نے کہا سب سے بڑھیا آدمی وہ جو دوسروں کو کھانا کھلائے، تب امام کو کیوں اعتراض ہے؟ باریکی یہاں ہے. صلوات پر محمد. اب باریکی سنو. باریکی کیا ہے؟ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو اندازہ ہوگا. وہ کہاں چلے گئے؟ مولانا صاحب عمار صاحب جو بیٹھے تھے چلے گئے کیا؟ نہیں تو ان سے پوچھتے کیا نام ہے اس کا. تو ہم کو جو ہے وہ دوا لکھ دیا جو ہے وہ حیدرآباد میں ڈاکٹر اسلم عباس صاحب نے. اس دوا میں اپنا رکھ لیا، دوا لے لی. وہیں جانا تھا، کہاں کیا نام ہے وہاں، مچھلی پٹنم. جن کے ہاں رکنا تھا وہ ایک بھائی خود بزنس کرتا ہے، دوسرا والا جو ہے وہ ایریا مینیجر ہے کسی کمپنی میں. تو کہنا قبلہ ذرا پرچہ دیکھیں ہیں کیا کیا دوا لکھی ہے اسلم عباس صاحب. قبلہ نے دکھلا دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارے یہ بھی لکھا ہے آپ کو ٹیلما 20 کیا کر کے تھی جائے گا. میں نے کیوں؟ کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہ. تب کیوں لکھ دیا انہوں نے؟ میں نے ڈاکٹر اسلام عباس نے لکھا. چھوڑیے جب آپ کو نہیں ہے تو نہیں کھایا. اب واپس حیدرآباد آئے اپنے بھائی کے یہاں، تو وہیں اوپر ان کے اسی لڑکے کے ماموں رہتے سگے، ان کا اپنا کاروبار ہے دواؤں کا ہی. وہ آ گئے ملنے. قبلہ دیکھیے شاید میں ہی مینوفیکچر کراتا ہوں. اچھا آپ کو بھی لکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا نہ. کہنے کیوں؟ میں نے کہا وہ آپ کے بھانجے نے منع کر دیا. کہنے لگے کہ میرا بھانجا تو MR ہے، مجھ کو تو MBBS ڈاکٹر نے منع کیا تھا. کہ مجھ کو بھی لکھا تھا ڈاکٹر نے اور میں نہیں کھا رہا تھا، اس لیے مجھ کو MBBS نے منع کیا. تو ایک دن کوئی MD DM تھا، اس نے کہا بھی یہ دوا کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا صاحب یہ تو بلڈ پریشر کی ہے. ہم بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے. کہ بابا اوپر سے یہ بلڈ پریشر کی ہے، اس کے اور بھی کام ہے. جو آدمی میٹفارمین وغیرہ کھاتا ہے اس سے گردہ خراب ہوتا ہے، لیور خراب ہوتا ہے. یہ ٹیلما 20 اس کو بھی کور کرتی ہے. سمجھ گئے آپ نا؟ تو آپ شوگر کی دوا کھا رہے ہیں کاہے کے لیے؟ شوگر سے بچنے کے لیے نا. ایک تو شوگر سے بچا رہی ہے، 10 کام خراب کر رہی ہے وہ، ہے نا. 10 کام خراب کر رہی ہے. گردہ آپ کا جا رہا ہے، لیور آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے، آنکھ آپ کی گڑبڑ ہو رہی ہے، طلاق کی نوبت آپ کی آ رہی ہے نا. ایک دوا آپ کھا رہے ہیں شوگر کی. 10. جو سمجھدار ہے وہ خالی شوگر کی دوا نہیں کھائے گا، وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس پر بھی توجہ رکھے گا. امام کا کام یہی ہے. کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے، مگر جس طرح کھانا کھلایا آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ توجہ کیا آپ نے؟ صلوات اور اب دیکھیے اللہ کرے میں سمجھا لے جاؤں. کھانا تو کھلا رہے ہیں آپ، بٹ اس کھانا کھلانے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ اب میں امام کا جملہ بھی سناتا ہوں. 20 آدمی ہیں قافلے میں. کوئی بیچارہ جو ہے وہ کھیت رہن رکھ کے گیا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے وہ زیور جو ہے وہ بیچ کے گیا ہے، کوئی بیچارہ کیسے، کوئی بیچارہ کیسے، کوئی ساتھ میں لائی چوڑا لے گیا کہ پھاک کے پانی پی لیں گے، مگر جو ہے چلو حج کر کے آتے ہیں. حسین بھائی کے پیسہ ہے، بکرا کٹ رہا ہے اور سب کو بلا رہے ہیں کھاؤ. تو اب کتنے عزت دار والے، ارے یار ان کے پیسہ ہے کھلا رہے ہیں، ہمارے ہوتا ہے تو ہم کرتے. یہ ایک فیلنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو جملہ امام نے کہا ہے کہ تم نے کھانا تو کھلایا، پبلک کو کھلایا، اللہ کے لیے کھلایا، ثواب کا کام ہے، لیکن تمہارے اس عمل سے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ فَتَقَاصَرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ. اصل جملہ یہ ہے فَتَقَاصَرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ. بقیہ جو لوگ تھے وہ کامپلیکس کا شکار ہو گئے، ان کو احساس کمتری ہوا. آپ چلے ثواب کے لیے، واقعی اللہ کے لیے، سمجھ نہیں پائے. 20 آدمی کی ذلت کا سامان کیا آپ نے. اب سمجھے اسلام کتنا باریک ہے. تب کرنا کیا چاہیے تھا؟ صلوات اور محمد. بس کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کا آسان طریقہ اس کو سن لیجئے آپ لوگ. اعلان کروا دیتے بھیا جہاں قافلہ رکے گا وہاں کھانا پکے گا، اور مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کے ذمے کر دیا گیا جس کو جتنا جمع کرنا ہو جمع کر دے، جس کی جو اوقات ہے.
کوئی کسی پابندی نہیں کہ اتنا دینا ضروری ہے. کوئی 5 پیسہ دیتا, کوئی 2 پیسہ دیتا, کوئی 1 آنا دیتا. تمہارے پاس اللہ نے دیا تھا, تم 99 روپیہ دیتے. اب دسترخوان لگتا, سب بیٹھتے, کسی کو کسی کا پتہ نہیں کس کا کتنا لگا. اس کا بھی سینہ چوڑا, مرو پیسہ لگا ہے, اس کا بھی سینہ چوڑا, میرا بھی پیسہ لگا ہے. اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو پرسنٹیج معلوم ہے کہ کس کا کتنا لگا. صلوات بر محمد. یہ ہے دین. بس آخری بات, شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے. راوی کہتا ہے, اب جب اچانک پڑھانا جو یاد آتا جائے گا پڑھتے جائیں گے, وہ سیٹنگ تھوڑے ہو پائے گی. راوی کہتا ہے آدھی رات کا ٹائم تھا, بس ختم کیا میں نے. دیکھا ایک آدمی گٹھر لیے کاندھے پر جا رہا ہے. تب تک وہ گٹھری کھل گئی. اس میں جو تھا وہ بکھر گیا. رات کی تاریکی ہے, وہ آدمی ڈھونڈ رہا ہے. اللہم ردہ الی, ردہ الی. یہ کون ہے یار آدھی رات کو اتنا جائے. قریب پہنچا, دیکھا چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ. اور مولا اتنی رات کو کیا ہے, دیکھا روٹیاں سنیہ, کیا روٹیاں. واقعی ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے, لیکن ہم کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کتنے بڑے ہیں. میں نے سب روٹیاں اکٹھا کرنے میں حضرت کی مدد کی. جب روٹیاں تیار ہو گئیں, مل گئیں, سب گٹھر باندھ دیا, تیار ہو گیا. میں نے ہاتھ جوڑا, آقا کہاں لے چلنا ہے؟ فرمائیے میں لے چلتا ہوں. جواب سنیں گے آپ. وہ شروع والی بات, ہماری اٹیچی کوئی نہیں پکڑتا, اندر سے ہم کو کھلتا ہے. امام سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ اور آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا ہے, صاحب ہم لے چلیں گے. مولا فرمائیے کہاں لے چلنا ہے؟ امام نے فرمایا جی نہیں, قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھ کو ہے نا, مجھ کو ہے. روٹی اٹھائی, کندھے پہ رکھا, لے کے آئے. کوئی چھپر ٹائپ کی جگہ تھی جہاں فقیر لوگ بیچارے سو رہے. سب کی تکیہ اٹھا کر کے ایسا دھیرے سے چھٹے امام نے روٹی رکھی ہے نا کہ کسی کی آنکھ نہ کھلنے پائے. بس میرے بھائیو مجلس تمام ہو گئی. 2-3 جملے مصائب کے سن لیجئے اور ختم. اور یہ سب کا حال یہی ہے, سب کا حال یہی ہے. ایک دن امام حسین ایسے ہی جا رہے تھے تو کچھ فقیر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, سمجھ گئے. تو تب تک اسی میں سے ایک فقیر کہتا ہے آئیے بسم اللہ. امام ہے, زمین میں بیٹھا لوگے ان کو, لیکن امام کا جملہ سنیں گے آپ. اتر گئے گھوڑے سے, امام حسین اتر گئے گھوڑے سے, اور اتر کے ان کے پاس زمین میں بیٹھ گئے, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سمجھ گیا. ایک آدھ لقمہ ان کا کھایا, پتہ نہیں روکھی تھی سوکھی تھی, مانگ کے لائے تھے, کیا تھے, فقیر تھے. کھایا. اس کے بعد جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کہا ہم نے تمہاری دعوت قبول کر لی, اب تم کو ہماری دعوت قبول کرنا پڑے گی. چلو سب کو لے کے آئے گھر. روایت میں ہے باہری سے آواز لگائی, رباب مہمان آ گئے ہیں, کچھ جو گھر میں ہے بلا تکلف بھیج دو. اور سنا دیں آپ کو, ایک دن امام حسین علیہ السلام ہی مدینے میں ایسے ہی جا رہے تھے. تب تک کوئی جو ہے وہ فقیر, ناسخ التواریخ میں یہ روایت ہے, وہ آیا, اس نے امام کے آگے ہاتھ پھیلا دیا. نہیں تھا بھائی, آدمی گھر سے کوئی ضرورت تھوڑے پرس رکھ کے چلے جائے. تو حضرت نے کہا بھائی یہاں تو نہیں, آؤ میرے ساتھ گھر آؤ. اس کو گھر لے کے آئے. وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا. حضرت اندر تشریف لے گئے. جتنا دینا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا امام کے پاس, تو ردا جو ہے اس میں جو کچھ تھا وہ لپیٹا, باہر نہیں نکلے. آپ بتائیے انصاف سے میرے بھائیوں, میرے بچوں, مانگنے والے کو شرم آنا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو, ہے نا, ہے نا. یہ الٹا گھرانہ ہے دنیا میں. سنا ہوا آپ کو. امام باہر نہیں نکلے, دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا, گٹھری جو ہے وہ ابا کی پکڑا دی. کہا بھائی مجھے شرم آتی ہے, اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں. بس وہ تو لگا رونے. امام نے کہا بھیا میں نے پہلے ہی معافی مانگ لی, میرے پاس نہیں ہے. کہتا حسین میں یہ کم کی وجہ سے تھوڑی رو رہا ہوں,
تب کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کیا اتنا بڑا ہاتھ یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے۔ اب آپ نے امام کا مزاج پہچان لیا نا، جس کو عطا کرنے میں شرم آتی ہو کم کی وجہ سے، جب وہ بچے کی پیاس سے مجبور ہوا ہوگا پانی مانگنے پر، تو آپ سوچئے اس مولا کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبت آ گئی، اکبر شہید ہو گئے، آپ کو نہیں یاد کیا، قاسم چلے گئے، آپ کو نہیں یاد کیا، عباس کی لاش پہ تڑپے، آپ کو نہیں یاد کیا، لیکن جب اصغر کے لیے مولا نے ہاتھ پھیلا دیا، اصغر کے لیے جب مولا نے پانی مانگ لیا اور جواب میں تیر آ کے لگا ہے، تب تڑپ کے مولا نے آپ لوگوں کو یاد کیا۔ شیعتی مہما شربتم ما اعذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اگر کسی مسافر کی شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ لیت گبی او بعاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان سبوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ اصغر کو بھی دفن کر لیا، اب مولا میرا اکیلا ہے، بس 2-3 جملے اور ختم و دعا۔ خود میدان میں آئے، روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں عباس کی لاش تھی، ترائی کی طرف نظر پڑ گئی، لجام فرس کھینچ لیا، غور سے دیکھا، فرماتے ہیں بھیا عباس اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ ادھر سے آ گئے جہاں شہداء کے لاشیں رکھے تھے، نظر پڑ گئی، انہوں نے فرس کھینچ لی، فرماتے ہیں اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ اور جب کوئی جواب نہیں آیا تو عجب جملہ امام فرماتے ہیں، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، مالی انادیکم فلا تجیبونی، کیا ہو گیا ہے مجھ کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری آواز کا جواب نہ دیا ہو۔ روایت کہتی ہے لاشیں تڑپ اٹھے، مطلب یہ تھا کہ مولا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اب یہاں پر بس آخری فقرے ختم و دعا، فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا، وضرب، جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا تو گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے نا، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے حسین علیہ السلام 12 مرتبہ چھری پھیری۔ کہتے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت میں حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک شانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا، شہید ہو گئے۔ میں آپ کو جہاں لے جانا جب بات نکل آئی وہاں تک جاتا ہوں۔ امام شہید کر دیے گئے، اب تو بس کرو نا، اب تو مار چکے۔ لیکن اس کے بعد اس ملعون نے، ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئیں۔ 10 زنا زادے امام کے جسم پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ ہو گئی بات نا، ختم ہو گئی مجلس، بس توجہ کر لیں۔ اب آپ بتائیے امام کے جسم پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، ہے نا، کہیں پتھر، اور بقیہ گھوڑے کی ٹاپیں، اتنے طرح کے زخم ہونے چاہیے نا۔ لیکن اب روایت کہتی 11 محرم کو جب امام کے جسم کو دیکھا گیا تو امام حسین کی پیٹھ پہ گھٹا تھا،
جو کسی چیز کا زخم نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کی بابا کی پیٹھ میں وہ گھٹا کس بات کا تھا؟ امام نے فرمایا میرے باپ حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، اس طرح سے حسین نے غریبوں کی مدد کی، لیکن 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، جواب میں تیر میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر رسول و آل رسول اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ مشتری بانو بنت ابو الحسن مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔